الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ ہم نے سورہ روم شروع کر رکھی ہے اور اس کی ہم نے 20 آیتیں پہلی کر لی ہیں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو خلاصہ اور آپ کا قرآن پڑھنے کا انداز، سمجھنے کا انداز بالکل وہی ہونا چاہیے جو مطلوب ہے۔ یہ قرآن کے ساتھ صرف لپ سروس کہ ہم نے اس کو پڑھ لیا، ختم کر لیا، قرآن اس کے لیے نہیں آیا۔ قرآن پوری طرح پڑھ کے، سمجھ کے، غور و فکر کر کے، اللہ تعالیٰ نے جو عقل دی ہے اس عقل کے بنیاد پر، اور اپنی انسانی فطرت جو اللہ نے انسان کی بنائی ہے کہ نیکی اور بدی کی پہچان اس کے اندر رکھ دی ہے، ان تمام چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ قرآن جب انسان پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کرتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کتاب کتنی برحق ہے۔ وہ خود بھی حق برحق ہے اور اس کی کتاب بھی کتنی برحق ہے، اور اس سے انحراف، اس کے مطابق زندگی کو نہ چلانا دنیا کا سب سے بڑا خسارہ ہے، اور آخرت میں تو وہ یقیناً بہت ہی بڑا خسارہ ہوگا۔ آج امت اسی لیے ذلیل اور گرفتار ہے مصیبتوں میں کہ اس نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا ہے۔ لہٰذا یہ ہے وہ کتاب۔ ابھی ہم آیتیں پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ایک ایک آیت میں کتنا غور و فکر کرنا ضروری ہے، اور پھر آپ سے سوال بھی ہوں گے جب میں ان آیات کو پڑھوں گا، تاکہ ہمارا قرآن کا جو ہم طرف ہمارا رویہ ہے وہ تبدیل ہو اور مطلوبہ رویہ ہمارے اندر پیدا ہو۔ تو سورہ نور میں آپ نے دیکھا کہ جو پہلی آیات ہیں، یہاں ہوا یہ کہ اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو دنیا میں دو ہی بہت بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک رومی سلطنت کا کہاں تھا دارالخلافہ؟ بتا چکا ہوں آپ کو، سر قسطنطنیہ۔ قسطنطنیہ میں، اور ترکی اس کا حصہ تھا رومی سلطنت کا، اور ایک ایرانی سلطنت تھی۔ تو ان دونوں میں جنگ ہوئی بعثت کے وقت، اور ایرانی غالب آ گئے، مغلوب ہو گئے رومی۔ اب رومی کیونکہ اہل کتاب تھے اور عیسائی سلطنت تھی، اور وہ مشرکین تھے ایران والے، تو ایرانی کے ساتھ ہمدردیاں مشرکین مکہ کی تھیں، اور کیونکہ وہ اہل کتاب تھے تو اس لیے مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ تھیں۔ اللہ رب العالمین نے اس وقت پیشین گوئی فرما دی کہ چند سالوں کے بعد یہ رومی جو ہیں یہ مغلوب ہوں گے، اور رومی غالب ہوں گے، اور یہ ایرانی جو ہیں وہ مغلوب ہوں گے۔ اور یہ عین اس وقت ہوا جب ادھر بدر کی میدان میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور ادھر رومیوں کو فتح ہوئی ایرانیوں پر۔ تو مسلمان بہت خوش تھے، اور قرآن نے صاف بتا دیا، دکھا دیا کہ یہ قوموں کی عروج اور زوال کا تعلق اللہ تعالیٰ کے احکامات سے ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی کو عروج عطا فرماتا ہے جو قومیں اللہ کے احکامات کی پابندی کرتی ہیں۔ اس کا زندہ ثبوت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس طرح آپ کی یتیمی میں پیدائش ہوئی، آپ نے کس طرح مکے میں زندگی گزاری، اور بچپن میں بکریاں تک چرائیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے جو آپ نے کوششیں فرمائیں، انہی میں اللہ تعالیٰ یہ رہنمائی فرما رہے ہیں کہ یہ رب کا اپنا حکم ہے کہ جس کو چاہے اپنے عین اصولوں اور ضابطوں کے تحت کہ اس کو حکومت عطا فرمائے، جس کو چاہے عزت عطا فرمائے، جس کو چاہے ذلت عطا فرمائے۔ لیکن وہ اصول ہیں، اگر ان قومیں اور افراد اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کریں تو پھر وہ مدینے کی ریاست بنتی ہے،
اور اگر اس پابندی کو چھوڑ کے دنیا، شیطان اور طاغوت کے پیچھے چلیں تو آج کی امت مسلمہ، نام و نہاد امت مسلمہ آپ کے سامنے ہے۔ تاریخ اس پہ گواہ ہے کہ اللہ کا العزیز بھی ہے، وہ غالب ہے، اور الحکیم ہے، اس کے فیصلے عین حکمت سے کے ساتھ طے پاتے ہیں۔ وہ رحمتوں کا مستحق وہی ہوتا ہے جو اس کا تابع دار ہوتا ہے، اور یہی کہا آیت نمبر 5 میں، آپ دیکھیں، بنصر اللہ، اللہ تعالیٰ نصرت فرماتا ہے، ینصر من یشا، جسے چاہتا ہے اس کی مدد کرتا ہے، لیکن وہ هو العزیز الرحیم، وہ غالب بھی ہے اور رحمت کرنے والا بھی ہے۔ تو مومن کو کیا چاہیے کہ ایک تو اس کے العزیز ہونے پر پکا یقین رکھے کہ طاقت اور غلبہ وہی دیتا ہے، کیونکہ وہ خود غالب ہے پوری کائنات پر، اور اس کی رحمتیں اس پر نازل ہوتی ہیں جو اس کا فرما بردار ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 6 میں آپ دیکھیں، بڑا کلیئر ہے، کاش میں اور آپ سمجھیں اور ہم، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اچھا، آپ اور میں جب یہ بات کہتے ہیں کہ اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، کیوں، ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیا دلیل ہے ہمارے پاس؟ جلدی بتائیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں، اگر میں آپ اس کا یقین ہو نا، دلیل ہو ہمارے پاس، دلیل یہ ہے کہ وہ رب اتنا طاقتور ہے، اتنا غالب ہے کہ اس کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں، خزانے ہیں، تو وعدہ پورا تو وہی کر سکتا ہے جو سب سے پہلے عادل ہو اور عین انصاف کے مطابق فیصلے کرے، اور اس کے پاس سارے وسائل اور ذرائع ہوں۔ یہ اگر مجھے یقین ہے تو پھر میں اللہ ہی کے وعدے پر یقین کروں گا، میں امریکہ کے وعدے پر اور یونائٹڈ نیشن کے وعدوں پر اور IMF کے وعدوں پر یقین نہیں کروں گا۔ سمجھیں بات کو۔ اصل مسئلہ کیا ہے لوگوں کا؟ آپ قرآن کو سمجھیں نا، دیکھیں نا، آیت نمبر 7 میں کہتے ہیں یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ان کو تو سوائے دنیا کی زندگی کا ظاہری پہلو جانتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ رب نے، اگر یہ ایمان لاتے، یہ توحید کو سمجھتے، یہ رسالت کو سمجھتے، یہ آخرت کا یقین ہوتا، تو ان کو پتہ ہوتا کہ دنیا کی یہ ظاہری حالت جو ہے، یہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اسباب اور وسائل جس کے پاس ہیں، وہ کیا فرعون کے پاس کم تھے؟ اپنے ملکوں میں دیکھیں، ان حکمرانوں کے پاس کم ہیں، لیکن ذلت اور پستی دیکھ لیں۔ کیوں؟ کہ اللہ کے، یہ ان کو پتہ نہیں کہ حقیقت کیا ہے، یہ دنیا کتنی شارٹ لیو ہے، کتنی عارضی ہے، اور آخرت کتنی دائمی ہے۔ دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے کہ اس عارضی دنیا میں آخرت کما لو۔ میں اور آپ اس سے پوری طرح آگاہ ہوں۔ اللہ کہتے ہیں وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہی تو وہ لوگ ہیں جو آخرت سے غافل ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے دنیا کو مطمع نظر بنا لیا ہے۔ قرآن دلائل سے بھرا پڑا ہے۔ اب دیکھیں نا، اولم یتفکروا فی انفسہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا یہ انسان اپنے آپ میں غور نہیں کرتا؟ اب مجھے بتائیں ذرا کہ میں جب اپنے آپ میں کیسے غور کروں تو مجھے بالکل حقیقت سمجھ آ جائے؟ کیسے غور کروں بتائیں مجھے؟ کوئی بڑی تفصیل فلسفے کی بات نہیں ہے، سمپل بات ہے، سمپل دلیل ہے۔ اپنے آپ میں غور کا مطلب کیا ہے؟ اپنے جسم کے اندر جو نظام چل رہے ہیں ان پہ غور کرے۔ اپنی پیدائش پہ غور کرے، کہیں جی نام و بالکل، نشان اپنی نہیں تھا۔ پیدائش پہ غور اللہ اکبر! یہی غور و فکر ہم نہیں کرتے۔ کاش میں اور آپ غور و فکر کریں، ہم اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ ہمیں دنیا میں زندہ ہی اللہ کے احکامات کے مطابق رہنا چاہیے۔ تو اپنے آپ میں غور کا مطلب ہے پہلے اپنی پیدائش پہ تو غور کرو، پھر دیکھو اس نے تمہیں ماں کے پیٹ میں کیسے پالا، سب کچھ وہاں رکھ دیا۔ پیدائش کے بعد بچپن میں آپ زندہ نہیں رہ سکتے تھے، میں زندہ نہیں رہ سکتا تھا اگر اللہ تعالیٰ نے میرے والدین اور میری ماں کے دل میں وہ محبت نہ رکھی ہوتی۔ سوچیں ذرا،
قرآن بندے کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اس لیے کہ اس اللہ نے ہمیں دل، دماغ، سوچ، فکر اور یہ سارے اسباب دیے، ان کو ہم نے دنیا پرستی میں لگا دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کہتے ہیں ما خلق السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، یہ زمین و آسمان اور اس کی ہر چیز بشمول میرے اور آپ کے ایک خاص مقصد، ایک حق کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ ایک ایک لفظ دیکھیں، آیت کس قدر کھول کے مجھے احساس دلا رہی ہے کہ بندے تو اللہ کا بندہ بن جا، کیوں؟ وہ خالق ارض السما ہے۔ پھر آپ دیکھیں آیت 9 اور 10 میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے پوری تاریخ کا نچوڑ ہمارے سامنے رکھ دیا کہ ذرا چل پھر کے دیکھو، دیکھو فرعون کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو عاد کے ساتھ کیا ہوا، دیکھو سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ یہ سارے وہ لوگ تھے جنہوں نے اللہ کے پیغام جو ان کے انبیاء لے کے آئے اس کو انہوں نے جھٹلایا۔ دیکھیں، غور کریں کہ کس قدر نصیحتیں ہیں اس قرآن میں، اور بار بار قرآن کہتا ہے کہ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ جس نے پیدا فرمایا ہے وہ دوبارہ زندہ کرے۔ ثم الیہ ترجعون، آیت نمبر 11 پڑھ رہا ہوں تو خلاصہ بیان کر رہا ہوں، تو تم نے پلٹ کے اسی کے پاس جانا ہے۔ دیکھ لیں آج اربوں انسان جو ہیں وہ مر کر انتظار کر رہے ہیں اس پیشی کا، وہ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا سارے انسان اٹھ کے اس کی طرف پلٹیں گے اور وہاں جواب دہی کرنی ہوگی دنیا میں ہر عمل کے بارے میں، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور نعمتیں کیسی ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کرو گن نہیں سکتے۔ یہ بصارت، یہ سماعت، کیا اس کا نظام انسان ذرا دیکھے تو صحیح۔ اور اگر زندگی اندھے پن میں گزاری تو اللہ فرماتے ہیں آیت 12 اور 13 میں کہ یہ مجرم جو ہیں اس دن انتہائی مایوس ہوں گے۔ جہنم کو دیکھ کے مایوسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے اس سے۔ اور کوئی شریک کام نہیں آئے گا وہاں پہ، جن کو ہم نے اللہ کا یہاں بنا رکھا ہے نا کہ چھڑا لیں گے، اور یہ ان کی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، یہ سب جانتے ہیں، سب کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے، ساری خوبیاں اللہ کی ہیں۔ پھر قرآن جب ہمارے سامنے یہ رکھ رہا ہے آیت 14 میں کہ یوم اذین یتفرقون، یہ بالکل مجرم الگ الگ کر دیے جائیں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے انکار کیا؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انکار کے ساتھ تکذیب کی۔ یہ کون لوگ ہیں جنہوں دنیا میں غرق رہے، جنہوں نے شیطان کو فالو کیا، جنہوں نے طاغوت کو فالو کیا، سب کی گروہ بندی کر دی گئی۔ اور پھر کس طرح قرآن بار بار، صفحہ کوئی خالی نہیں ہے جہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اہل ایمان اور ان ایمان کے مطابق عمل کرنے والوں کو کیا انعامات ملیں گے اخروی، اور جہنم کتنی ہولناک ہوگی نافرمانوں کے لیے۔ اور پھر وہاں آپ دیکھیں کہ آیت 17 اور 18 میں کس طرح اللہ تعالیٰ نے فسبحان اللہ حین تمسون وحین تصبحون، صبح اور شام کس طرح سبحان اللہ کی ورد کرنی چاہیے۔ نمازوں کے اوقات بھی یہیں سے نکلتے ہیں۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ، کائنات کی ہر چیز اس کی تسبیح کر رہی تھی ہے۔ تو مومن مسلمان جو اہل ایمان انسان ہے اس پر تو اللہ کے کتنے احسانات ہیں، کائنات میں کسی اور پر اتنے احسانات نہیں ہیں، تو اس کا تو فرض بنتا ہے۔ اچھا، اب آج آپ، یہ تو تھا خلاصہ، اس لیے میں نے بیان کیا کہ میں اور آپ اس قرآن کو اسی طرح پڑھیں تاکہ ہر آیت میں جو پورا میسج ہے وہ ہمیں بالکل واضح طور پر سمجھ آئے اور اسی کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اب میں آ گیا ہوں آیت نمبر 19 پر، بڑے غور سے سنیں۔ آیت نمبر 19 میں سوال آ رہا ہے
یخرج الحی من المیت، کیا کمال ہے رب کا، کہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. آپ کا روز کا مشاہدہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ یخرج المیت من الحی، اور مردے کو زندہ سے نکالتا ہے. وہ یحیی الارض بعد موتها، اور اس کے بعد اس مردہ زمین کو بھی وہ ہستی زندہ کرتی ہے. آپ کے میرے پوری زندگی کا مشاہدہ ہے. اگر یہ تین چیزیں مجھے یقین ہے کہ دیکھتا بھی ہوں کہ مردہ کو زندہ وہ کرتا ہے، زندہ کو مردہ وہ کرتا ہے، زمین مردہ ہوتی ہے زندہ کر دیتا ہے، تو اس سے جو سب سے بڑی چیز آپ کو سمجھ آنی چاہیے وہ یہ کہ وہ خالق کتنا غالب ہے. اس کی طاقتیں، اس کی قدرتیں، اس کی تدابیر، ان تدابیر کے نفاذ میں اس کی حکمتیں کتنی زبردست ہیں. جب یہ دلائل میرے سامنے ہوتے ہیں، میں ان کو حق مانتا ہوں، تو مجھے بالکل یقین ہوتا ہے کہ زندگی میں اگر میں نے اس ہستی کی پیروی نہ کی، اس کا اتباع نہ کیا، تو اس سے بڑا نقصان کوئی نہیں ہوگا. اور یہ میں قرآن پڑھ کے ہی سمجھتا ہوں، سیکھتا ہوں. یقین مجھے آتا ہے، تو جب یقین آتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ کتنے اس کے میرے ذات پر کتنے احسان ہیں. اور اس تینوں سے نتیجہ کہ زندہ کو مردہ سے نکالنا، مردہ کو زندہ سے نکالنا، اور پھر زمین کو زندہ کرنا، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ چیز میرے آخرت کا یقین کہ بس بالکل جس طرح یہ سب ہو رہا ہے آخرت بھی اسی طرح ہوگی، جس طرح قرآن بتا رہا ہے کہ مردے کو زندہ، زندہ کو مردہ، زمین کو زندہ کرتا ہے، مردہ کو بھی زندہ کرے گا. بالکل وہ برحق ہے. یہ ساری چیزیں میرے سامنے ہیں. آیت نمبر 20 میں کہا وہ من آیات ہی ان خلقکم من تراب. اللہ اکبر، کیا دلیل ہے. میں اور آپ یہ دیکھیں، انسان کو مٹی سے پیدا کیا. مٹی کتنی بے جان چیز ہے. اس سے انسان بنا دیا، اور انسان کو وہ صلاحیتیں، وہ فکر، وہ عقل، وہ اسباب دیے کہ کائنات میں کسی اور کو نہیں دیے، اور اس کو اپنا نائب بنا دیا. نائب کی تشریح کئی دفعہ کر چکا ہوں. اب آپ دیکھیں، میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اور یہ جو اللہ نے ہمیں کارکردگی اس دنیا کی ہے، اور پھر اس نے جو ہمیں بے پایا سارے اسباب، ذرائع، عقل، دماغ دیا ہے، میں نے آپ نے جواب دینا ہے اس اللہ کو، کیونکہ ہم نائب ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ ذرا غور تو کرو کہ من آیات ہی، اس کی نشانیوں میں سے، ان خلقکم من تراب ثم اذا انتم بشرم تنتشرون. اور آپ دیکھیں کہ جب کس طرح اللہ نے انسانوں کو پھیلا دیا. کبھی غور تو کیا کریں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں، سوال جو اصل مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ بار آگے آ رہا ہے، من آیات ہی، من آیاتی، ان نشانیوں کو کیوں قرآن کیوں بیان کر رہا ہے؟ بتائیں مجھے. تاکہ سر اللہ تعالیٰ کی پہچان ان نشانیوں کی وجہ سے، اس کی صفات کی پہچان تک ہم پہنچ سکیں، اللہ تک پہنچ سکیں، ہمارا اللہ ایمان پورا ہو اس سے زیادہ. دیکھیے، یہ وہ نشانیاں ہیں جن کا ذکر آ رہا ہے، جو میں اور آپ اگر ان نشانیوں کو دیکھ کے، غور و فکر کر کے، سمجھ کے، اور اپنا یقین پختہ کر لیں کہ یہ ہے میرا رب، یہ ہیں اس کے کمالات، اور پھر مجھے جب اللہ کہتا ہے کہ تم نے پیش ہونا ہے، تو میں فوراً سوچوں کہ کس ہستی کے سامنے پیش ہونا ہے. یہ ہستی جس کی یہ طاقتیں، یہ نشانیاں میں آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں. دیکھیں نا، یہ جو ان خلقکم من تراب، تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یہ آیات انفس ہے. یہ خود اپنی ذات میں غور و فکر کرنے سے کہ اللہ نے کس طرح پہلے انسان کو بنایا، پھر اسی زمین سے غذا اگتی ہے، ساری غذائیں، وٹامنس، جنس کو کھا کے مرد اور عورت کا وہ نطفہ بنتا ہے جس سے پھر انسان بنتا ہے. غور کریں، کمال کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں. اور یہ کمال
جب میرا اللہ کا یہ تعارف مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے، یہ اس کی کمالات میری سمجھ میں آ جاتے ہیں کہ کوئی چیز دیکھیں کمال ہے، تو پھر مجھے اس کے سامنے جھکنے میں بھی مزہ آتا ہے۔ میرا رکوع، میرا سجود، میری اطاعت، میری اتباع مجھے ایسی لذت دیتی ہے کہ جس ہستی کی میں عبادت کر رہا ہوں، جس کے کہنے پہ میں چل رہا ہوں، کتنی عظیم ہے، اور ہر خوشی میری اسی کی دی ہوئی ہے، ہر رحمت اسی کی ہے۔ تو جب یہ میرے، تو پھر تو میں کبھی بھی کمزوری نہیں دکھاؤں گا کہ میں اس کی احکامات کی پیروی نہ کروں، اتباع نہ کروں۔ سوچیں ذرا، غور سے سوچیں۔ آیت 21 غور سے سنیں، سوال کریں جتنے سر مرضی جی ہیں۔ سر جی جی، آپ نے آیت 23 سے تفسیر شروع کرنی تھی، یہ تو آیات ہم کر چکے ہیں 22 تک۔ ہاں لیکن آپ یہ جو خلاصہ بتا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، سنیں، خلاصہ یہ آپ بتا لیے۔ اتنا قرآن کے ساتھ جلدی مت کریں۔ میں نے من آیات ہی کی آیات جو پل پڑھی ہیں وہ بھی اس لیے پڑھا رہا ہوں تاکہ آپ ان سب کو دیکھیں۔ 20 میں آپ نے سن چکی ہے، 21 جس کا آپ شروع کر رہے ہیں وہاں بھی وہ من آیات ہی، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا نشانی ہے؟ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا۔ غور تو کریں، یہ دیکھیں، یہ آیتیں پڑھنے کی نہیں ہیں، آیتیں سمجھنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جوڑے بھی ہم میں انسانوں ہی سے پیدا کی ہیں۔ کتنی انسان کو سکون ملتا ہے جب اس کی بیوی بچے ہوتے ہیں تو لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، ان میں کتنا سکون ہوتا ہے، کماتا ہے، ان پہ خرچ کرتا ہے، ان کی تربیت کرتا ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو یہ پھر اس کو جب تک ان آیات پہ غور نہیں کرتا، اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اس ہستی کے ساتھ میرا تعلق کیا ہو۔ اس ہستی کے ساتھ میرا تعلق اطاعت اور اتباع کا ہے۔ اور پھر جب میں غور کرتا ہوں کہ میرے یہ فیملی سسٹم، یہ بیوی، یہ اس کے ساتھ کتنا محبت اور پیار کا برتاؤ، اللہ کہتے ہیں وَجَعَلَ لَكُم بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ بیوی کس خاندان سے، آپ کس خاندان سے، لیکن رب العالمین نے جو آپ دونوں کے درمیان محبت اور رحمت کا تعلق رکھا ہے، کبھی سوچیں یہ صرف ان رشتوں میں ہو سکتا ہے جو اللہ کے لیے انہوں نے۔ میں نے اگر یہ بات سمجھ لی کہ یہ جو بیوی میری ہے یہ میرے لیے اللہ کی رحمت ہے، کیوں؟ اس اللہ نے سارے اسباب، اس کا طریقہ زندگی ہے کہ یہ اللہ نے پیدا ہی اسی لیے کی ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں بتائیں؟ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ دھیان کرنے والوں کے لیے، غور و آپ فکر آپ کرنے آپ والوں آپ کے غور لیے۔ و فکر کرتے ہیں کبھی اس پہ؟ اور اس غور و فکر کے نتیجے میں کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان کیا محبت کا رشتہ، کیا رحمت کا رشتہ رکھا ہے میاں بیوی کے درمیان؟ سوچیں ذرا۔ سبحان اللہ سر، یہ کس قدر خوبصورت آیات ہے کہ اس او کے ہو سوا ہے ہی نہیں کوئی یہ کر سکے، سوچ سکے، اسی کی قدرت ہے یہ سب بڑی نشانی۔ سب اس کا سب، بالکل آپ نے ٹھیک کہا۔ یہ ہم ختم کے چکر میں رہتے ہیں، ہم غور تو کریں، غور و فکر تو کریں۔ بے سر شک۔ جی آج کا تو محبت والا رشتہ تو ہے نہیں، بیویاں ہونے کے باوجود جو ہے تو شوہر باہر زیادہ تر خوش رہتے ہیں۔ دیکھیں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بیوی اور شوہر اللہ کے نظام کے تحت نہیں رہ رہے۔ یہ اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب رب العالمین کے نظام کو سمجھ کے آپ ان رشتوں کو نبھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں موجود پاتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے مطابق جب زندگی گزارتے ہیں تو بالکل، یہ ہے وہ اصل چیز۔ نشانیاں کس لیے ہیں؟ غور و فکر کون کرتا ہے؟ جو غور و فکر کر کے نشانیوں کو برحق سمجھتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور بیوی کے درمیان کیا محبت، کیا رحمت کا رشتہ رکھا ہے۔ اور پھر جو ہماری اولاد ہے اس کی نشانیوں میں سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ذرا غور کریں، اگلی آیت 22 پہ دیکھیں، وہ من آیات ہی بار بار آ رہا ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ کیا نشانی ہے؟
خلق السماوات والارض، زمین و آسمان کو اس نے پیدا، پوری کائنات. آپ گن سکتے ہیں مخلوق کتنی مخلوق پیدا فرمائی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ نہیں حیوانات، سر، نباتات، جمادات. اتنی کوئی سوال ہی پیدا نہیں انسان ہوتے. تصور نہیں کر سکتا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جتنا غور کرے اتنا ہی جھک جھک جاتا ہے. تو پہلی کیا آیت ہے کہ خلق السماوات والارض. نمبر 2، واختلاف الانسنتکم. ہوئے 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 ہوئے، اس ملک میں پاکستان میں ہی دیکھ لیجیے، پشتو دیکھیں، پنجابی دیکھیں، اردو دیکھیں، سندھی دیکھیں، وہ باقی زبانیں دیکھیں، یہ سارا کس کا کمال ہے؟ یہ میرے رب کا کمال ہے. وہ الوانکم، اور تمہارے رنگوں کو دیکھیں. کہیں کا انسان، یورپین، امریکن، افریقن، ایک ایک رنگ کو دیکھیں. کالے میں بھی کتنے رنگ ہیں، گورے میں کس طرح رنگ ہیں. کیا کیا انسان سوچے تو صحیح، غور تو کرے. ان فی ذالک لآیات للعالمین، اس میں آیات ہیں کن لوگوں کے لیے؟ جو علم رکھتے ہوں. وہ جاننے والوں کے لیے. جی جاننے والوں کے لیے، علم رکھنے والوں کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ غور کرتے ہیں اللہ کی اس ساری خلاقیت کا کمالات میں. سر، بہت ہی خوبصورت آیتیں ہیں، دیکھیں. اچھا دیکھیں، پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ذرا نوٹ کریں. پہلی بات جنا خلق السماوات والارض، یہ تو ہے آیات آفاق، پورے آسمان، زمین و آسمان کی پیدائش. وہ اختلاف السنتکم، یہ آپ کی دلیل ہے انفسی. تفسیر۔ اور وہ الوانکم، یہ بھی دلیل انفسی ہے. تو قرآن کن چیزوں کو جو ہمارا مشاہدات ہیں اس کو کام میں لانے کے لیے، اس کی اللہ نے ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں. جب ہم ان کا استعمال کرتے ہیں تو یقین مانیں، اس قرآن کی روشنی میں جب غور کرتے ہیں تو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں. مجھے اور آپ کو مزہ آتا ہے سجدے کرنے میں، رکوع کرنے میں، کہ کیسی ہستی ہے. آیت 23 میں کہا وَمِنْ آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل، رات کو آرام اور سکون کرنا. یہ میں اور آپ ڈیلی دیکھ سکتے ہیں نا، یہ آیت انفس ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک رات آپ کو نیند نہ آئے نا تو اگلا دن آپ کو کیسا کرب میں گزرتا ہے. وَالنَّهَارِ، دن اور رات، وَابْتِغَاؤُکُم مِّن فَضْلِہ، اور اس کا فضل تلاش کرتے ہیں ہم، رزق کماتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں حلال رزق، خود کھاتے ہیں. یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اس بنانے والے کا کمال ہے. ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. لیکن نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ جو ان چیزوں کو غور سے سنیں، سمجھیں کہ کون ہے یہ جس نے سارے بندوبست میرے لیے میری پیدائش سے پہلے کر دی ہیں. ذرا دیکھیں اوپر کا آیت نمبر 21 میں کہا ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. آیت 22 میں کہا ان فی ذالک لآیات للعالمین. اور آیت 23 میں کہا ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون. سنیں. دیکھیں اس ذات کی شان، دیکھیں ذرا اللہ کیسے اکبر، کہہ رہی ہوں. اس اللہ ذات کی شان دیکھیں. کس طرح انسان کو طریقے سے سمجھایا ہے. یسمعون کا ذرا کھولیں پلیز. ہاں سنیں، آپ قرآن سن رہے ہیں نا؟ جی ہاں، نہیں سن رہے؟ سن رہے ہیں جی. اچھا، اب آپ مجھے بتائیں، یہ آیتیں جب آپ نے سنی ہیں اور اگر آپ نے ان پہ غور کیا ہے اور واقعی سنی ہیں تو مجھے بتائیں آپ پر کیا اثرات ہوں گے ان آیات کے. یہ ہے یسمعون کا مطلب. بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟
अल्हम्दुलिल्लाह। सर खौफ से रोंगटे खड़े हो गए हैं, रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये अल्लाह सुन के ना। ये है कुरान को देखें पढ़ना समझना। कितनी, किस तरह शुक्र अदा करे इंसान उस रब नहीं का। कर सकता, नहीं कर सकता। बस हमें ये जो दुआ है ना कि अल्लाह ताला से हम कहते हैं रब्बे आइन्नी अला जिक्र का व शुक्र का व हुस्न इबादतिक, ये हर नमाज के बाद पढ़ें। सर आप जी नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं? क्यों नहीं पढ़ सकते? आप जब भी दुआएं, आप जब भी फारिग हों, अल्लाह से ताल्लुक का बयान इन दुआओं से ही हो सकता है। और दुआएं जो कुरान और सुन्नत की दुआएं हैं वो सबसे बेहतरीन दुआएं हैं। जो आपको अल्लाह ताला कहने वज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, ये जिक्र कसीरा है। अब आयत 24 सुनिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इन आयात पे बड़ा गौर करें। व मिन आयात ही, बार बार बात शुरू हुई है, और उन्हीं की निशानियों से है युरीकुमुल बरका खौफम व तमआ, वो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, कभी उम्मीद के हवाले से और कभी खौफ के हवाले से। जब बिजली पड़ती है चीज़ों पर तो किस कदर तबाही फैलाती है, कितना खौफ आता है इंसान को। और यही बिजली चमकती है तो फिर बारिश बरसते हैं बाद दफा, और उसको तमन कहा है। वह युनज़्ज़िलु मिनस समाए माआ, फिर अल्लाह इसी बादलों से जिसमें बिजली चमकती है वहां से अल्लाह ताला आसमान से क्या उतारता है, पानी नाज़िल फरमाता है। फयुहयिही बिहिल अर्द बाद मौतिहा, और उस बारिश की वजह से फिर जमीन जो है वो जिंदा हो जाती है। आगे लफ्ज बड़े गौर से सुनिए, सवाल आ रहा है। इन फी ज़ालिका लआयातल लिकौमी याक़िलून, समझने वालों के लिए इसमें बहुत आयात जमा है, निशानियां हैं। क्या निशानी है? पहली बार निशानी बताएं जल्दी से। सर यही पास मौत के बादल बाद मौत की दोबारा, निशानी है। देखें सबसे मौत पहली के सर बाद जी, दोबारा। सर जी एक, नबी नहीं, करीम इंसान की सल्लल्लाहु पैदाइश सबसे पहली निशानी है ना। सर जी यहाँ जो जिक्र आ रहा है इस आयत में, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का फरमान है, जब भी बिजली चमकती या कड़कती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खौफजदा हो जाते कि कहीं ये पहली कौमों की तरह हमारे ऊपर न गिर जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर दुआ मांगा करते थे उसके लिए। आप जरा देखें यहाँ, बिल्कुल बात आपकी ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में देखें, अल्लाह हाँ ताला कह रहे, प्लीज मेरी बात सुने गौर से। जब मैं बात कर रहा हूं तो बात सुना करें, सवाल जितने मर्जी ये करें। सर जी किसी और का स्पीकर खुला हुआ है जिसकी आवाजें आ रही हैं। अच्छा, बंद करो स्पीकर लोगों के। अब सुने, पहली सबसे बड़ी निशानी कि अल्लाह की कुदरत, कि किस कदर वो हस्ती अल अजीज है, कि बादलों से बारिश, बारिश से जमीन जिंदा, और सारे जानवरों के लिए गजा निकल रही है। नंबर एक, अल्लाह ताला के अल अजीज होने की सबसे बड़ी दलील। नंबर दो, जिसने इस जमीन को जिंदा किया है, मुर्दा जमीन को, वही कुरान में दूसरी जगह कहता है वो मुर्दों को भी जिंदा करेगा। तो मुझे और आपको भी यही जिंदा हस्ती करेगी जिसकी ये ताकत और कुदरत में देख रहा हूं। दूसरी बात, तीसरी बात, सिर्फ जिंदा करके छोड़ेगा नहीं, बल्कि उसने मुझे बता दिया कुरान में कि मैं तुमसे पूरी जिंदगी का हिसाब लूंगा। अब आप गिनते जाइए यूं तो आपको समझ आएगी कि रब्बुल आलमीन ने किस कदर इन निशानियों में हमारे लिए सबक रखा है। काश मैं और आप जरा गौर करें, सोचें, समझें, तो आपको पता चलेगा कि इतनी निशानियां हैं कि मैं गिन भी नहीं सकता। ये जो लफ्ज़ है ना मिन आयाती, अच्छा ये मुझे बताएं, ये और कहाँ पर आया कुरान में कि मिन आयात ही? कई आयात में आपने अक्सर पढ़ते हैं ना आप लोग, सूरह आले इमरान में सर। सूरह यासीन में। और सर ये इस सूरत में बार बार आया है ना। इसीलिए तो मैं कहता हूं ना, आप गौर किया करें खुदा के लिए। यही वो चीजें हैं जो मुझे रब के सामने बिल्कुल झुका देती हैं।
میں اس کی طاقتوں اور قدرتوں کا ایسا مترف ہوتا ہوں جب میں سب پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کرتا ہوں کہ مجھے بالکل اس کے حکم کی نافرمانی ناممکن ہو جاتی ہے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ جن طاقتوں کا یہ مالک ہے یہ مجھے اس جہنم میں پھینکے گا جس کا اس نے قرآن میں مجھے سب بتایا ہے کہ اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو تمہارا یہ حشر ہوگا۔ یہ ایمان میں پختگی، ایمان میں اضافہ، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ اس کی دلیلیں ہیں، غور سے دیکھیں۔ سر جی، یہ جو ہم نے پچھلی آیات میں یسمعون پڑھا ہے تو یہ کتنا پیارا لفظ ہے۔ واقعہ میں ہم جب پڑھتے ہیں تو ہمارے دل پہ اتنا اثر نہیں ہوتا، جو ہم سنتے ہیں تو ہمارے دل پہ ہوتا ہے۔ بس یہ اصل میں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، غور و فکر کی بات ہے۔ جب ہم توجہ سے سنتے ہیں نا، یہی آیتیں کافر سنتے تھے تو ان کے دل اور اللہ تعالیٰ ان میں نفرت بڑھا دیتا تھا۔ کیوں؟ ان کو یہ پسند نہیں تھا، نہیں پسند تھا تو دنیا میں جب نفرت کریں گے تو آخرت میں اللہ کی گرفت میں آئیں گے۔ لیکن یہی باتیں جب صحابہ اور صحابیات سنتے تھے تو ان کے ایمان میں کس طرح وہ اللہ کے لیے جانیں دے دیتے تھے، لیکن خوشی خوشی۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، یسمعون، یعقلون، عالمین، یہ بڑے غور کرنے کی بات ہے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو اسی طرح کا انسان بنا دے جو ان آیتوں کو سن کر، ان پر غور و فکر کر کر، ان کو جان کر اس کے آمین ثم آمین۔ اللہ کا یقین پیدا ہو کہ اس کتنی آمین ثم عظیم آمین، ہستی ہے۔ بے شک۔ آگے سنیں، اب آج 25 دیکھیں، نہیں چلے 24 دیکھیں۔ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمْعًا وَيَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اب عقل تو سب کے پاس ہے، تو یہ جو لوگ اس پہ غور نہیں کرتے، کیوں نہیں کرتے؟ ان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے؟ جلدی بتائیں۔ وہ دنیا کا سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ہاں، وہ عقل ساری اپنی خواہشات کی پیروی میں، شیطان کے پیچھے چل کر، طاغوت کے پیچھے چل کر، وہ رب کے پیچھے نہیں چلتے جو ان ساری قدرتوں کا مالک ہے جو یہاں آپ پڑھ رہے ہیں۔ یہ اسی وقت بندے کو پتہ چلتا ہے جب غور و فکر سے پڑھتا ہے۔ سر جی، وہ گہرائی میں نہیں جاتے نا کہ ہم دنیا میں آئے ہیں اور ہم نے واپس جانا ہے اور اس کی نعمتوں کا حساب دینا ہے، وہ اس چیز کو نہیں نوٹ کرتے نا۔ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم مسلمان یہ نہیں کرتے، ہم قرآن کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں۔ جی ثواب اس وقت ہوگا جب یہ چیزیں ہم اپنے اندر پیدا کر لیں گے جو قرآن بتا رہا ہے، اور پھر رب کی عظمتوں کے سامنے بالکل سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ بے آیت شک۔ 26 میں اللہ کا فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، سر کس سر یہ خوف کا تو پتہ چل گیا کہ کڑک اور بجلی، تو یہ امید یہ ہوگی کہ بارش سے ہمارا سبزہ اگے گا، ہریالی ہوگی اور کھیت کھلیان بڑھیں گے۔ سر پھر امید کا یہ نہیں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ صرف کھیت ہریالی نہیں ہوگی، یہ جانوروں، انسانوں، حیوانوں، کیڑے مکوڑوں کی سب کی غذا یہاں سے پیدا ہوگی۔ آگے کیوں نہیں سوچتے آپ؟ صرف جی سر ہریالی جی نہیں، بلکہ اس سے پھر آگے دیکھیں، اس بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہو کر وہ کچھ اگا رہی ہے، وہ پیدا کر رہی ہے جو ساری دنیا کے انسانوں، حیوانوں، جانوروں، کیڑے مکوڑوں سب کی غذا ہوگی۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ سر۔ غور و فکر کریں نا آپ ذرا۔ اچھا، اب آ جائیں آیت نمبر 26 پر۔ وَمِنْ 25 سر جی، 25۔ 25 تو میں نے ہاں، آیت 25، سوری جی۔ اللہ اکبر۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، زمین و آسمان اس کے حکم سے قائم ہے۔ پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا اس میں غور و فکر کے نتیجے میں مجھے کیا سمجھ آتا ہے، آپ کو کیا سمجھ آتا ہے کہ ہر چیز اس کے حکم سے قائم ہے؟ جلدی بتائیں۔ یعنی یعنی اس نے جو جو چیزیں بنائی ہیں اللہ تعالیٰ نے زمین پہ ان کو قائم بھی رکھا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے نہیں کہ وہ کوئی آپ کو نظر آتے ہیں میڈم، کوئی ستون نظر آتے ہیں، کوئی ان کے پاس ایسی فورسز نظر آتی ہیں جو اس کو قائم رکھ سکیں؟ یہ قائم ہے تو صرف اللہ کے حکم سے قائم ہے۔ بے شک کیوں نہیں ہم سوچتے؟
بس پڑھتے ہیں ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، اور غور و فکر کریں رب نے اس کے اندر کیا خزانے انفارمیشن کے رکھے ہیں۔ یہ قائم ہے، اس اللہ کا حکم دیکھیں، یہ زمین بالکل فلوٹ کر رہی ہے بغیر ستونوں کے، آسمان بغیر ستونوں کے، سارے سیارے ستارے بغیر ستونوں کے، اور ان کو اس جگہ قائم اور دائم چلا رہا ہے۔ ہر چیز موو کر رہی ہے، کس سپیڈ سے کر رہی ہے، یہ صرف اور صرف اس کا حکم ہے۔ یہ ہے اس اللہ کے احکامات، یہ ہیں اس کے کمالات۔ سر یہی ان کی تصویر ہے۔ سر جی یہ جی، کہتے ہیں نا زمین گھوم رہی ہے مسلسل لیکن ہمیں محسوس نہیں ہو رہا، یہ کس کا حکم ہے، کس کا کمال ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اس ذات کا سر۔ بے شک، بے شک، یہی ہے سوچنے کا جو دعوت دی جا رہی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں سنیں، ثم اذا دعاکم دعوہ، پھر جب اللہ ان کو حکم دے گا، پکارے گا، من الارض، زمین سے، اذا انتم تخرجون، پھر تم اسی زمین سے نکل آؤ گے۔ وہ جب تمہاری ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں نا، انہی سے وہ تم واپس وہی انسان بن کے باہر نکل آؤ گے اور سیدھے چل دو گے میدان حشر کی طرف۔ اچھا، اب ذرا سا کبھی سوچا کریں نا، میں آپ آیت کو 25 کو ایک اور طریقے سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وَمِنْ آیَاتِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ، یہ آیت کائنات ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون، یہ ہے آیت انفس، کیونکہ میرے اپنی ذات کے بارے میں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَهُ ملک وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ ہے، تنہا مالک ہے۔ یہ جو ہم لڑتے ہیں نا، کل ہمارے والدین تھے، آج ہم ہیں، کل ہماری اولاد ہوگی، تو یہ تو سب چیزیں ٹرانسفر ہوتی رہتی ہیں۔ باقی کون رہے گا؟ جو جو اس کا مالک ہوا وہ میرا رب ہے۔ اچھا، ایک بات اور بتائیں، وہ لہو من فی السماوات والارض، یہ کون سی توحید ہے؟ توحید ربوبی ربوبیت، خلقیت۔ توحید خالقیت سر، خالقیت۔ مالکیت یا ملوکیت؟ اب یہ دیکھیں نا، آپ لوگ تو ماشاءاللہ اتنے قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، فوراً سمجھ آنی چاہیے کہ یہاں اللہ کی وہ توحید بیان ہوئی ہے جو اللہ کی ملکیت یا ملوکیت کے حوالے سے ہے۔ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا مالک ہے۔ کل لہو قانتون، اللہ اکبر، کبھی سوچیں، کل لہو، جو کچھ زمین و نباتات، جمادات، حیوانات، سیارے، ستارے، انسان، حتیٰ کہ کافر بھی جو ہے، اس کا جسم، اس کے بال کس کا حکم کے پابند ہیں؟ صرف اور اللہ صرف کے اللہ سر۔ تعالیٰ کے۔ اللہ اکبر، سوچیں، غور کریں۔ اور یہ جو اس کو اللہ نے تھوڑی سی آزادی دی ہے، اختیار دیا ہے کہ چاہو تو نیک بنو، چاہے تو برے بنو، اگر اس کا مس یوز کرے گا تو کتنے بڑے خسارے میں مبتلا ہوگا۔ سوچیں، یہ میرے اور آپ کے سوچنے کا اور سوچ کے نتیجے میں اللہ کے سامنے پوری طرح سرنڈر کرنے کا یہ باعث بنتی ہے بات۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذْ أَنْتُمْ تَخْرُجُونَ وَهُوَ الَّذِي وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، کائنات کی ہر چیز، زمین، آسمان، سورج، چاند، ستارے، سب پابند ہیں اس کے حکم کے۔ اچھا، اس کو تکوینی پابندی کہتے ہیں کہ وہ تکوینی پابندی ہیں۔ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ نے ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں رکھی کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف چل سکیں۔ وہ پابند، جو اللہ حکم سے چپ کر کے مان لیتے ہیں۔ صرف انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے، انسانوں اور جنوں کو یہ اختیار دیے۔ اختیار دیا تھوڑا سا کہ وہ چاہیں تو مانیں، چاہیں تو نہ مانیں، لیکن لیکن
اگر مانیں گے تو فائدہ ان کا ہے، اگر نہیں مانیں گے تو دنیا اور آخرت کا نقصان ان کا ہے۔ یہ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ؟ آلو پیاز دونوں ختم نہیں ہوا وا جی سر۔ لایا دونوں میں تھوڑا ہی رہ گیا۔ ہائے۔ حید اختر صاحب آپ فون بند کریں خدا کے لیے۔ تو آپ دیکھیں یہی اختیار میرا اور آپ کا امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نشانیاں بتا کر بتایا کہ تم پابندی بہتر یہی ہے کہ تم اس اللہ کی کرو، اگر اس کے خلاف چلو گے طاقتیں قدرتیں دیکھ لو اس کی، یہ ساری آیات بتا رہی ہیں۔ اب اگر مخلوق میں ہر چیز پابند ہے اور اللہ کی اطاعت کا حق ادا کر رہی ہے، تو سب سے زیادہ کس کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کرنا چاہیے؟ سب سے زیادہ انسانوں کو، ہم سب کو۔ انسانوں کو، کیوں کیونکہ انسانوں کو کیوں کرنا چاہیے؟ اس سے ہر چیز کو ہمارے لیے مسخر کیا ہوا ہے، اسی لیے ہمیں زیادہ تابع دار اقسانی تقویم ہے سر، جیسا نام۔ انسان انسان کو نائب بنایا ہے۔ انسان کو اس نے سب سے زیادہ کائنات میں احسانات کیے ہیں انسان پر، سمجھ بوجھ غور و فکر، ساری جو صلاحیتیں اس کو نائب بنانے کے لیے چاہیے تھیں اللہ نے وہ ساری اس کو دی ہیں۔ اس لیے سب سے زیادہ انسان کا فرض ہے کہ وہ اللہ کی اطاعت اور اتباع کرے۔ قرآن پڑھ کے سمجھ کے یہی بات سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھیں کتنی بڑی پیاری آیات ہیں، ہر قرآن کی آیت پیاری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 27 میں، وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ۔ اللہ ہی وہ ہستی ہے جو انسان ابتدا بھی کرتا ہے مخلوق کی اور پھر اس کو لوٹائے گا بھی، دوبارہ پیدا کرے گا۔ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، اور وہ اس کے لیے آسان ہے۔ اب جب یہ ہم پڑھتے ہیں کہ وہ اس کے لیے آسان ہے تو اس کی دلیل کیا ہے آپ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس تمام طاقت وسائل سب۔ اور چھوڑیں آپ، ڈاکٹر صاحبہ کیا بات کر رہی ہیں؟ کون کون فیکون، کون، وہ اللہ حکم دے گا ہو جا، زندہ ہو جا، سور پھونکا جائے گا سب زندہ ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اس کی کن فیکون کی جو طاقت ہے، وہ ہے اللہ کے پاس کہ وہ احون علیہ، یہ اس کے لیے بہت آسان ہے دوبارہ پیدا کرنا۔ کیوں؟ اس نے کوئی فوجیں کھڑی نہیں کرنی، اس نے انسانوں کو دوبارہ بنانا نہیں ہے، اس نے ایک کن کا لفظ کہنا ہے۔ اور یہ ہے وہ دلیلیں جو میرے اور آپ کے پاس ہونی چاہیے، کہ کیوں آسان ہے اللہ کے لیے۔ ایک کن کی مار ہے یہ ساری مخلوق دوبارہ پیدا کرنا۔ یہ ہے وہ چیزیں جو مجھے اور آپ کو یقین ہو تو پھر ہم کیسے اللہ کے تابع بنتے ہیں۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ زمین و آسمان میں سب سے بہترین مثال اس کی ہے۔ کیوں؟ وہی ہستی ہے جو کن کہے تو ساری مخلوق وجود میں آ جائے گی۔ وہی ذات ہے جب حکم دے گی تو ہر چیز فنا ہو جائے گی۔ تو اسی کے لیے اعلیٰ ترین مثالیں ہیں۔ کیوں؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یہ وہ دو صفات ہیں کہ زبردست بھی وہ، غالب بھی وہ، جو چاہے کرے اور عین عدل کے ساتھ کرے، اور الحکیم حکمت والا ہے کہ اس کے ہر کام کے اندر وہ حکمتیں پوشیدہ ہیں جو میں اور آپ ساری زندگی لگے رہیں تو اس کی حکمتوں کو پوری طرح سمجھ نہیں سکتے، اتنا حکیم ہے۔ اب یہاں تک آیت 27 تک کوئی سوال ہو آپ کا ان آیات کے بارے میں جو میں نے آپ کے من آیاتی سے شروع ہو رہی ہیں اور کتنی زبردست ہے؟ کوئی سوال، کوئی چیز، تاکہ ہم اچھی طرح اس کو سمجھ لیں۔ سر سر جی، جی جو یہ مجھے بات یہاں پر سمجھ آ رہی ہے کہ یہ آیات تو روزانہ پڑھنے کی ہے تاکہ میرے ایمان میں اضافہ ہوتا رہے۔ ابھی جو الحمدللہ جیسے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے آپ کو پڑھانے سے، تو یہ ہمیں تو روزانہ ہی ان آیات کو جو ہے وہ روزانہ ہی ایک دفعہ دیکھ لینا چاہیے۔ آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آپ دوسری دیگر آیات بھی دیکھ لیں، اس میں بھی آپ کو اگر غور و فکر کریں گے تو آپ کو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتیں اتنی واضح نظر آئیں گی۔ یہ ساری قرآن دیکھیں نا، میں اور آپ جب باہر چل پھر رہے ہوتے ہیں،
ہم آپ زمین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بندوں کو دیکھ رہے ہیں، ان میں یہ ساری چیزیں ہمیں پڑھنے کی بجائے پریکٹیکلی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت کیوں نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آتا کہ یہ کس کے کمالات ہیں؟ تو مومن کو تو قرآن پڑھ رہا ہو، چل پھر رہا ہو، مارکیٹ میں ہو، نظاروں کو دیکھ رہا ہو۔ کل ہماری ایک بہن نے کہا کہ انہوں نے جب دیکھا نا کہ پہاڑوں سے چشمے نکل رہے ہیں تو انہیں اس اللہ کی قدرتوں کا احساس ہوا۔ یہ ہے وہ چیز مومن کہ جو صرف آیتیں ہی پڑھ کر نہیں، آیتیں تو پڑھتا ہے تو ریب جو آپ دیکھ رہے ہیں ابھی، لیکن وہ جب چلتا پھرتا ہے، پہاڑوں پہ جاتا ہے، مارکیٹ میں جاتا ہے، لوگوں کو دیکھتا ہے، تو وہ رب کے کمالات تو آپ کو قدم قدم پر نظر آتے ہیں۔ اللہ سر مجھے اگر بصیرت کی نظر سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی ہر نشانی جو ہے نا، اس سے ہم اللہ کو پا سکتے ہیں۔ سر جی یہ آیت نمبر 5 میں آیا ہے عزیز الرحیم، اور اب یہاں آیا ہے وَهُوَ العزیز الحکیم، یعنی کہ یہاں اللہ نے اپنی حکمت بیان فرمائی اور وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی اور رحم کو بیان فرمایا۔ دیکھیے، اللہ کی رحمت جو ہے وہ مشروط ہے کس سے؟ جو شخص اللہ کا فرما بردار تابع دار بن جائے گا اس پر اللہ کی رحمتیں ہوں گی، اور جو شخص جان بوجھ کر اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے گا اس پر اللہ کی لعنتیں ہوں گی۔ یہ وہاں رحیم کا مطلب یہ ہے، دنیا میں تو رحمتیں کافروں پر بھی ہیں، لیکن آخرت میں رحمت صرف حق ہوگی مومنین کا۔ تو سر رحمت، یہ جی جی آپ سر، فرمائیں۔ یہ آپ کی بات فنش ہو گئی ہے سر، تو میں ایک سوال پوچھنا تھا جی ذرا پوچھیں۔ سر۔ یہ آیت نمبر 27 میں جو فرمایا ہے وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، سر اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی، یعنی اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ زمین و آسمان کی چیزوں سے خود کو کمپیئر کر رہے ہیں؟ نہیں نہیں ان کا تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے سر۔ نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے اگر تھیوریٹیکلی دیکھیں، لیکن آپ میں اور مجھ میں اللہ تعالیٰ ایک یقین پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یقین یہ کہ ساری خوبیوں کا سرچشمہ اللہ تعالیٰ ہے، اور بہترین سے بہترین مثال بھی پوری کائنات میں اسی کی دی جا سکتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمارے دل و دماغ کو ہدایت پہ قائم رکھنے کے لیے یہ ساری چیزیں بیان ہو رہی ہیں۔ آپ اسی نقطہ نظر سے ان کو سر ایک اور سمجھیں۔ مقصد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری معلوم چیزوں سے ہمیں بتانا چاہ رہا ہے کہ یہ جن کو تم بہت اونچا بہت اعلیٰ سمجھتے ہو، ان سب سے بھی میں اعلیٰ ہوں۔ نہیں نہیں، وہ بات نہیں ہے ڈاکٹر صاحبہ کی بات، سوال بالکل ٹھیک ہے۔ مومن جو ہے نا، وہ ساری طاقتوں اور قدرتوں کا سرچشمہ اللہ کو سمجھتا ہے۔ تو جس کے پاس ساری طاقتیں قدرتیں ہوں اس کی مثالیں بھی بہترین ہوں گی۔ دیکھیں نا، آج آپ دیکھ لیں کہ دنیا کس قدر عدل و انصاف سے خالی ہے، لیکن رب کے فیصلے چاہے دنیا میں ہوں یا آخرت میں ہوں، یہ عین عدل و انصاف کے مطابق ہوں گے، لیکن ہوں گے اس کی حکمتوں سے۔ تو یہ جو آپ فرما رہی ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کیوں مثالیں دے رہے ہیں، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے دینے رہے ہیں۔ آپ بات سمجھ آئیے نہیں آپ کو؟ جی بالکل سر، بہت اللہ کا بڑا پن ہے سر کہ وہ ہمارے لیول پہ آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے۔ طرح طرح سے سمجھاتا ہے اللہ، قرآن خود اللہ قرآن میں فرماتے ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ہم دیکھیں نا، یہ جب دلائل میرے پاس اور آپ کے پاس ہوتے ہیں کہ رب کی طاقت اور قدرت، اختیار اور علم کیا کس انتہا کا ہے، تو میں اور آپ جھک نہیں جاتے اللہ کے سامنے؟ ہمیں کوئی شبہ نہیں رہتی کہ اس کے احکامات ہی برحق ہے۔ اچھا سر یہ جی وہ تھی، خود بھی تو فرما رہے ہیں نا، لیس کمثلہ شیء لا مثل لہ لا مثال لہ۔ یہاں وہ آپ جب یہ پڑھتے ہیں نا میڈم، آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے، انفرادی دلیل، کہ یہ کیوں کہا اللہ نے، اس لیے کہ اس کے مثال نہیں، کوئی اس کے جیسا نہیں، اس لیے کہ جو طاقتیں اور قدرتیں اس کے پاس ہیں کسی اور کے پاس نہیں ہیں۔ صرف پڑھ لینے سے نہیں، میرے پاس دلیل ہونی چاہیے قرآن سے کہ اس کے جیسا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جس ہستی، جس کی
طاقتوں، جس قدرتوں، جس علم، جس اختیار، جس طاقتوں کا مالک ہے، کسی اور میں ہے نہیں۔ پڑھنے سے صرف نہیں، پڑھ کے غور و فکر کر کے سمجھنے، نتیجہ نکالنے سے ہوتا ہے۔ ہر چیز پہ غور کریں تو پھر یہ آیت آتی ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ کہ رَبِّكُمَا ربکما تُكَذِّبَانِ۔ تکذبان۔ سر اب سورہ حشر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُوهَا لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ تو یہ آیت، اس کا مطلب یہاں وہاں بھی اور یہاں بھی کیا ہے؟ تاکہ لوگ غور و فکر کریں۔ یہ تفکرون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو ان کو صلاحیتیں دی ہیں سمجھنے کی، سوچنے کی، غور و فکر کرنے کی، وہ استعمال کریں گے تو ان کو رب کی طاقتوں کا، قدرتوں کا پورا احساس ہوگا، تو وہ اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں گے اور ڈریں گے کہ میں نے اس ہستی کی مخالفت کی تو میں تو کہیں کا نہیں رہوں گا۔ اب بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ سر یہ جو عزیز الحکیم ہے، جہاں پہ یہ ان ساری آیات کے بعد یہ جو لفظ آیا عزیز الحکیم، اس یعنی اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا عزیز ہونا وہ حکمت کے ساتھ ہے، تو اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ دیکھیے، یہ دو صفات جو ہیں بڑا کلیئرلی سمجھیے۔ العزیز کو پہلے الگ سمجھیں، الحکیم کو الگ سمجھیں، پھر آپ ان کو جوڑیں۔ العزیز کا مطلب یہ ہے کہ اس کا غلبہ ہے ہر چیز پر، کائنات کی کوئی زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، انسان، ہر چیز اس کی قدرت اور اختیار کی پابند ہے۔ یہ تو ہے عزیز کا مطلب۔ اب آئیے الحکیم، لیکن جب وہ فیصلے کرتا ہے قوموں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، تو وہ فیصلے عین اس کی حکمت کے مطابق ہوتے ہیں۔ حکمت کیا ہے؟ کہ رائٹ ٹائم پر رائٹ فیصلہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جس کے پاس حکمت کا سرچشمہ ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ لہذا وہ اپنی طاقت اور قدرت کو، اپنے غلبے کو استعمال کرتا ہے اپنی حکمت کے ساتھ، اپنی رحمت کے ساتھ، اور اس کے فیصلے عین عدل کے مطابق ہوتے ہیں۔ لا یظلم الناس شیئا، اللہ انسانوں پر کوئی جبر نہیں کرتا۔ یہ سارے ہمارے اپنے کرتوت ہیں، اور جس کی پیدائش میں ہم پر عذاب آتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ایک اور سنت ہے کہ آزمائشوں میں ڈال کر وہ ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں صبر اور استقامت سکھاتا ہے، ہمیں شکر کی توفیق بخشتا ہے۔ یہ مومن کو خود دیکھنا چاہیے کہ جب میں اللہ ہی کے حکم کی پابندی کر رہا ہوں، اس کے باوجود مجھے مشکلات آ رہی ہیں، تو یہ مشکلات میری تربیت کے لیے ہیں۔ یہ چیزیں ایمان کا لیول آپ کو بتاتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر سمجھ آ گئی، الحمدللہ بہت اچھی طرح سمجھ آ گئی۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ بڑے اچھے طالب علم ہیں قرآن کے، یہ جو آج میں نے آیتیں پڑھی ہیں، یہ سورہ اس کی روم کی نہیں، سورہ روم کی سر۔ سورہ سورۃ روم روم۔ کی، ہاں جی، ان کو دوبارہ پڑھیں، غور کریں، سمجھیں، تاکہ میرا اور آپ کا معیار ایک ہی بن جائے کہ ہم نے اس انشاءاللہ عظیم ہستی انشاءاللہ۔ کی اطاعت کرنی ہے، اس کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی، کیونکہ اس کی طاقت، قدرت اور حکمت مجھے صاف نظر آ رہی ہے کہ وہ کس چیز کی متقاضی ہے۔ بے میرے شک سر جی، ایمان میں یہ کل بھی پڑھتی رہی ہوں اور پرسوں بھی پڑھتی رہی ہوں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھاتی رہی ہوں کہ دیکھو میرے رب نے کیا کیا بیان کیا ہے، اور ہم ہمیشہ پڑھتے رہے ہیں، مگر اب جو سورہ روم آپ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں وہ بہت ہی زبردست اثر دل پہ کر رہا ہے۔ اس لیے تو میں نے کہا کہ یسمعون جو میرے رب نے کہا ہے، اسی لیے کہا ہے کہ دلوں پہ کیسے اثر ہوتا ہے سننے سے۔ حالانکہ ہم پڑھ کے گزر جاتے تھے، ایسا اثر نہیں ہوتا تھا جیسا اب ہو رہا ہے۔ میں نے الحمدللہ اپنے بچوں کو بھی یہ آیتیں سمجھائی ہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو، دیکھیں نا، یہی قرآن کو پڑھنے پڑھانے سے آپ کو اللہ تعالیٰ وہ کچھ نصیب فرماتا ہے
جو ہماری جنت کا جو ہمیں جنت کا حقدار بنا دیتی ہے. تو بے شک. قرآن سر سے جو اچھی طرح سنتے ہیں وہی دراصل اچھی طرح عمل کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل اس طرف پھر مائل ہوتے ہیں. بے شک. بے شک. آپ جو کہہ رہے ہیں نا جو عمل کرنے کے لیے سنتے ہیں نا وہ صحیح سنتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اسی میں زندگی ہے. یہ اللہ کا جو فرامین ہے نا یہی زندگی بخش ہے. سر جی اثر جو ہوتا ہے تو پڑھ سن کے تو پھر بندہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں سکتا جس کے دل میں رب کا خوف ہوتا ہے. ہاں وہ ہر آن اللہ کی رضا کا طالب رہتا ہے اور بالکل. اللہ وہ کی تو رضا کر ہی نہیں نیکی. سکتا کہ میرے رب نے منع کر دیا تو یہ کام کرنا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے بے آگے شک جواب دہی بے ہے. شک بے شک. اللہ ہم سب کو توفیق دے. تو سر آج ہم نے تہجد کی خاص دعا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. یہ تو تمام کائنات ابس پیدا آخری کی ہے رکوع اللہ ہے تعالیٰ نے. سورہ اس نبی آل کریم عمران. صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا جو نبی جی کریم صلی سر. اللہ علیہ وسلم جی آل اٹھنے کے عمران کا. بعد تلاوت فرماتے تھے. قرآن پڑھ کے سمجھے نا تو یہ پڑھ کے بندہ وجد میں آ جاتا ہے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. خوب دعائیں آمین ثم کیجیے. آمین. سب کو اللہ پاک توفیق دے سر اسی طرح سمجھنے کی جیسا یہ سسٹر بھی بتاتی ہیں کہ کیسا اثر ہو رہا ہے. اور واقعی دیکھیں ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن اتنے ڈیپلی نہیں جا سکتے نا. اللہ پاک آپ کو سر یہ بہت میرے جزائے اپنے خیر دے. بیٹے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس وقت جو روم کی سلطنت تھی تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں اس میں کون کون سے علاقے تھے. جی روم کی دو بڑی طاقتیں تھیں جو جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں نا روس بھی ہے امریکہ بھی ہے چائنا بھی ہے. اب ان کے اپنے اپنے علاقے ہیں. اسی طرح رومیوں کا علاقہ جو تھا وہ شام اور فلسطین اور ترکی وغیرہ تھا. اور ایرانیوں کے پاس جو علاقہ تھا وہ یہ موجودہ ایران اور اس کے گرد کا علاقہ اور اس کے ساتھ جو ان کے پاس علاقہ تھا وہ انہوں نے رومیوں کو شکست دی تو وہ بھی ان کے قبضے میں آ گیا تھا جہاں پہ انہوں نے فتح پائی تھی فلسطین میں. ٹھیک ہو گیا. سر جی جزاک فلسطین اللہ. کی دعا کر دیں خاص طور پہ. خاص طور پہ آپ نے آگے بتایا نہیں ہے. فلسطین فلسطین. دیکھیے فلسطینیوں کے لیے کر دیں. سب سے بڑی دعا جو ہے وہ ہماری نمازوں میں خود انفرادی طور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا. میں کوئی موقع نہیں جانے دیتا جب بھی نماز ہو یا قبولیت کے اوقات ہوں کہ ان کے لیے دعا نہ کریں کیونکہ ہم وہی کر سکتے ہیں اور اس میں ہمیں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے. اللہ ربنا پاک قبول کرے سر ہم لوگوں کی دعاؤں کو. آمین بہت آمین. بہت ہی حالت خراب ہوئی ہوئی ہے ان کی بیچاروں کی بہت. ہاں وہ ان کی آج ایک لاشیں مل گئی. آج ایک اچھی خبر ہے. میں اس کو صرف اچھی خبر اس لیے کہہ رہا ہوں ورنہ اللہ کی طرف سے ہی خبریں اچھی آتی ہیں کہ یونائٹڈ نیشن نے آج ان کے خلاف قرارداد پاس کر لی ہے. تو کم از کم سبحان اللہ. جی یہ بڑی خبر اس لیے اچھی ہے کہ مدد تو مسلمانوں نے خود کرنی ہے. اللہ تعالیٰ کی شرط موجود ہے ان تنصر اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کی مدد یعنی اللہ کے دین کے غلبے کو کے لیے کام کرنا اللہ کی مدد اللہ کہتا ہے. وہ ہم نہیں کریں گے تو اللہ نہیں. تو لیکن کافروں نے بھی اس بات کو ریکگنائز کیا ہے کہ جو قربانیاں دے رہے ہیں ہمارے فلسطینی مسلمان مرد عورتیں بچے بوڑھے اس کا جو ریکگنائز انہوں نے بھی کیا ہے اور انہوں نے بھی بڑی زبردست قرارداد آج پاس ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ تاکہ وہ اسی طرح ان کے کلیجے ٹھنڈے ہوں جس طرح مکے میں آمین ثم ہجرت کے بعد آمین. مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو مسلمانوں کو دل میں ٹھنڈک پڑی تھی. اسی آمین ثم آمین. اللہ پاک فریادیں سن لے ہم لوگوں کی جو آمین دعائیں کرتے ہیں ان کی بھی دعاؤں کو قبول فرما لے پروردگار. آمین آمین ثم آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ.